کراچی میں کوکین کوئین انمول پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ملزمہ کا 3 کیسز میں ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ قتل، منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات شامل۔ ملزمہ سے تینوں کیسز کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی۔ گزشتہ روز عدالت نے ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ آج سیشن عدالت سے ملزمہ کا 3 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے انمول عرف پنکی کی گرفتاری کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اندر داخل ہوتے ہی موبائل فون لیا اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ کراچی سے منشیات ڈیلر پنکی کی گرفتاری کا معاملہ ایڈیشنل آئی جی نے تحقیقات کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ ایک کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا ہوں گے۔ کمیٹی تمام تر کیس کی تحقیقات اور پیش رفت پر کام کرے گی۔ کمیٹی کے سربراہ ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ 2 ہوں گے۔ کمیٹی 15 روز میں رپورٹ مرتب کر کے جمع کرائے گی۔ منشیات فروش ڈیلر پنکی نے گرفتاری سے قبل ہی جان نشین مقرر کر دیا تھا۔ جان نشین مقرر کرنے کے حوالے سے پنکی کا آڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ آڈیو پیغام میں کہا گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا، ایک مرد رابطے میں رہے گا، میرے بعد کام سنبھالنے والا میرا دوست ہوگا۔ انمول عرف پنکی کو حساس ادارے نے 1 ہفتہ پہلے لاہور سے پکڑا۔ ایک نیوز حقائق سامنے لے آیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ انمول کو حساس ادارے نے ڈیوائس لوکیٹر کی مدد سے حراست میں لیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ ملزمہ نے سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ملزمہ نے گھر کرائے پر لے رکھا تھا اور اسی گھر میں منشیات تیار کرتی تھی۔ ملزمہ کا منشیات سپلائی کا پورا نیٹ ورک کراچی میں تھا۔ انمول عرف پنکی لاہور میں منشیات فروخت نہیں کرتی تھی۔ منشیات ڈیلر پنکی کیس کا معاملہ سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں بھی پہنچ گیا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی کا پنکی کیس کا نوٹس ڈی جی اے این ایف آئندہ اجلاس میں طلب۔ چیئرمین فیصل سلیم نے کہا کہ بتائیں انمول عرف پنکی کس کس کو سپلائی کر رہی تھی، رپورٹ دی جائے کس جج، بیوروکریٹ یا پارلیمنٹیرینز کو منشیات سپلائی کی جا رہی تھی۔ میرے پاس اختیار نہیں، ورنہ کہتا جس جج نے انمول کو ضمانت دی اس کا چیک اپ کرواؤ۔ پنکی کا اصل نام کیا، انم یا انمول؟ نیا معمہ سامنے آ گیا۔ کراچی پولیس کی دستاویزات میں ملزمہ کے مختلف نام درج ہے۔ گزشتہ روز ریمانڈ کی درخواست پر ملزمہ کا نام انمول لکھا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آفس سے جاری انکوائری لیٹر میں ملزمہ کا نام انم درج ہے۔ ایف آئی آر میں گھر کا پتہ ہی غلط لکھ ڈالا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق گارڈن بلاک آرکیڈ سے ملزمہ کو گرفتار کیا گیا۔ جس فلیٹ کا پتہ مقدمے میں ڈالا گیا وہاں 8 سالوں سے کرائے پر دوسرا گھرانہ رہتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے $1.3 ارب موصول۔ آئی ایم ایف کے 2 پروگرامز کے تحت $1.3 ارب موصول ہوئے۔ آئی ایم ایف بورڈ نے 8 مئی کو اجلاس میں تیسرے جائزے کی منظوری دی تھی۔ توسیع فنڈ سہولت کے تحت اقتصادی اصلاحات کا جائزہ مکمل۔ آئی ایم ایف بورڈ کی جانب سے پاکستان کو فنڈز کی فوری فراہمی کا حکم۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی وزارت خزانہ آمد، ٹیکس ریونیو، مالی اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ تیاریاں آئندہ ہفتے تک مکمل کر لی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ موجودہ صورتحال کے تناسب کے مطابق بنے گا۔ وفد کی مشاورت کے ساتھ طے شدہ اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی جانب سے مقررہ اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری شرط ہے۔ وفاقی بجٹ پر مذاکرات کے لیے وفد 20 مئی تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ اکیس مئی کو 28ویں آئینی ترمیم پیش کرنے کی حکومت حکمت عملی تیار۔ اقتدار کے تمام ایوانوں میں غیر معمولی ہلچل۔ مشاورتی اجلاس جاری۔ صدر وزیر اعظم اور اسپیکر کی ملاقات میں آئینی ترمیم سر فہرست ایجنڈا۔ وزیر اعظم ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر اہم شخصیات کی بھی غیر معمولی شرکت۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ترمیم پر اتفاق رائے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ مکمل اتفاق رائے کی صورت میں 21 مئی کو آئینی ترمیم لانے کی تجویز۔ پارلیمنٹ میں اہم اجلاسوں کے لیے اراکین کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے 28ویں ترمیم پر تحفظات برقرار۔ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنانے کا اصولی فیصلہ۔
के खिलाफ जंग काबुल के जरिए लड़ रहा है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, हमने अफगानिस्तान से बातचीत करके देख ली, हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। भारत अब कभी भी पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। तमाम सूबों ने अज़्म किया था कि साबिक फाटा को तरक्की देनी है। साबिक फाटा के अवाम के हुकूक भी आम पाकिस्तानियों जैसे ही हैं। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने पर PTI अरकान आपस में गुत्तम गुत्ता, जुनेद अकबर और इकबाल आफरीदी में हाथापाई। इकबाल आफरीदी ने बात करने की इजाजत न देने पर कोरम की निशानदही की थी। कोरम की बात करने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने पर जुनेद अकबर और दीगर अरकान असम्बली इकबाल आफरीदी पर गुस्सा हो गए। पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, भारत तहकीकात से भाग गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पहलगाम वाकया पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया। वज़ीर आज़म की पेशकश के 1 साल बाद भी भारत सबूत नहीं दे सका। भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मामला है। भारत खुद कनाडा समेत दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में मुलव्वस पाया गया। मकबूजा कश्मीर आलमी मसला है, भारत उसे अंदरूनी मामला नहीं करार दे सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। रियासती इदारों में मुकम्मल यकसोई हमारी मजबूती का मज़हर है। मार्के हक में पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया ने मज़ाक़ाखेज़ रिपोर्टिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर भी बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी, कहा अमरीका ईरान से जंग जीत लेगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं, ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरानी हुकाम से बराह रास्त राबता और मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमरीका को मुआहदे में जल्दी नहीं, नाकाबंदी जारी है। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। दुश्मन की फौजी कामयाबी की फेक न्यूज़ फैलाना गद्दारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी चैनल्स पर बरहम। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि फेक न्यूज़ चैनल्स दुश्मन की मदद और हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनका मकसद ईरान को झूठी उम्मीद दिलाना है। ईरानी बहरिया के 159 जहाज़ अब समुद्र की तह में हैं। ईरान की कोई बहरिया नहीं है, उनकी फ़ज़ाइया ख़त्म हो गई है। ईरान इक़्तिसादी तबाही का शिकार है। अमरीका के खिलाफ प्रोपेगेंडा नादान और बेवकूफ़ ही कर सकते हैं।